بنی اسرائیل کی تاریخ میں کچھ ادوار ایسے گزرے ہیں جو اندھیروں سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ وہ زمانے تھے جب حق بات کہنا سب سے بڑا جرم سمجھا جاتا تھا اور اللہ کے نبیوں کو بھی ظلم، مخالفت اور نفرت کا سامنا کرنا پڑا۔ انہی تاریک زمانوں میں ایک عظیم نبی حضرت زکریا علیہ السلام حق کی شمع جلائے کھڑے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نہایت نرم دل، عبادت گزار اور اللہ سے گہرا تعلق رکھنے والے نبی تھے۔ وہ لوگوں کو سیدھے راستے کی دعوت دیتے، برائی سے روکتے اور اللہ کے احکامات یاد دلاتے تھے۔ مگر بنی اسرائیل کے کچھ سرکش اور خود غرض لوگ سچ سننے کے عادی نہیں تھے۔ انہیں نہ نصیحت پسند تھی، نہ اصلاح۔ جو نبی انہیں ان کی غلطیوں کا احساس دلاتا، وہی ان کی نظر میں دشمن بن جاتا۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت زکریا علیہ السلام کی دعوت ان لوگوں کو اور زیادہ ناگوار گزرنے لگی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک دن وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے جان کے درپے ہو گئے۔ شہر میں کھلبلی مچ گئی اور نبی خدا کو تلاش کیا جانے لگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جان بچانے کے لیے نہیں، بلکہ اس امید کے ساتھ نکلے کہ شاید اللہ کوئی راستہ بنا دے۔ وہ شہر سے نکل کر ایک سنسان جگہ کی طرف آئے جہاں درختوں کی ایک گھنی قطار تھی۔ وہاں ایک درخت کے قریب پہنچ کر انہوں نے اللہ سے مدد کی دعا کی۔ اسی لمحے اللہ کے حکم سے وہ درخت شگاف ہوا اور حضرت زکریا علیہ السلام اس کے اندر چلے گئے۔ پھر درخت دوبارہ بند ہو گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ اللہ کی قدرت تھی، مگر آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ دشمنوں نے تلاش جاری رکھی۔ اسی دوران شیطان نے انہیں اس درخت کی طرف اشارہ کر دیا۔ انہوں نے شک کی نگاہ سے اس درخت کو دیکھا اور کہا، نبی اس کے اندر چھپا ہو سکتا ہے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ انہوں نے اللہ کی بجائے ایک مخلوق یعنی درخت کا سہارا لیا ہے۔ اسی تنبیہ کے مفہوم میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ اب انہیں اسی درخت کے اندر رہنا ہوگا۔ یہ کوئی سزا نہیں تھی، بلکہ ایک حکمت اور سبق تھا جو انبیاء کی زندگیوں میں بھی بطور امتحان آتا ہے۔ ظالم لوگ درخت کے قریب آئے۔ ان کے ہاتھوں میں آریاں تھیں اور دلوں میں رحم کا نام و نشان نہیں تھا۔ انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس درخت کو کاٹنا شروع کر دیا۔ لکڑی کی آواز، آری کی چرچراہٹ اور ظلم کی انتہا، یہ سب مل کر ایک دردناک منظر بنا رہے تھے۔ جوں ہی آری درخت کے بیچ پہنچی، حضرت زکریا علیہ السلام اس ظلم کا نشانہ بن گئے اور اسی حال میں شہید ہو گئے۔ یوں ایک عظیم نبی جو ساری زندگی لوگوں کو زندگی کا راستہ دکھاتا رہا، خود ظلم کے ہاتھوں جان دے بیٹھا۔ یہ واقعہ صرف ایک قتل کی داستان نہیں، بلکہ ایک آئینہ ہے جو انسان کو اس کے انجام کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ جب قومیں سچ سے نفرت کرنے لگتی ہیں تو وہ نبیوں تک کو نہیں بخشتی۔ جب دل سخت ہو جائیں تو معجزے بھی آنکھوں کو نہیں بدل سکتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق کی راہ آسان نہیں ہوتی۔ اس راستے میں تنہائی بھی ہوتی ہے، خوف بھی اور کبھی کبھی جان کی قربانی بھی، مگر اللہ کے نبیوں نے کبھی حق کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ واقعہ ہمیں آج بھی جھنجھوڑتا ہے۔ یہ سوال کرتا ہے کہ ہم سچ کے ساتھ کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم حق بات سننے کا حوصلہ رکھتے ہیں، یا ہم بھی ان لوگوں کے جیسے تو نہیں جو سچ بولنے والوں کو خاموش کر دینا چاہتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا یہ واقعہ صرف ماضی کی کہانی نہیں، بلکہ ہر دور کے لیے ایک زندہ پیغام ہے۔
کہ حق زندہ رہتا ہے چاہے حق والے مٹھی بھر ہی کیوں نہ ہوں۔